بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ 19 شرط وفا کی؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کون سا کریکٹر اچھا لگتا ہے، کون سا کریکٹر اچھا نہیں لگتا، ناول میں کیا بات آپ کو اچھی لگی اور کیا نہیں لگی۔ کمنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کرتی ہوں اور جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں تھینک یو سو مچ۔ آپ کے سپورٹ کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ عباد جاؤ بیٹا، نانی کو بلا کر لاؤ، جاؤ۔ نانی ماما کو پین ہو رہا ہے، جلدی آئیں۔ وہ بچہ تھا، اسے کیا پتا تھا؟ وہ وہاں پر ہی کھڑا ہو کر اپنی نانی کو آوازیں دے رہا تھا۔ علیزے درد سے تڑپ رہی تھی۔ امی، وہ اپنے پیٹ کو پکڑے اونچی اونچی رونے لگی۔ اسے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ نانی کہاں ہیں آپ؟ وہ اب بھاگتا ہوا کچن میں گیا تو وہاں بھی اس کی نانی موجود نہیں تھی۔ وہ فوراً اپنی نانی کے کمرے کی طرف گیا تو اس کی نانی کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ ابھی دوائی کھا کر لیٹی ہی تھی۔ نانی اٹھے، ماما رو رہی ہیں۔ نانی کیا ہوا بیٹا؟ عباد، ماما کو پین ہو رہا ہے۔ پین ہو رہا ہے؟ کہاں پین ہو رہا ہے بیٹا؟ وہ فوراً علیزے کے کمرے کی طرف بھاگی جہاں علیزے تڑپ رہی تھی۔ علیزے کو ایسے تڑپتا دیکھ کر ان کی تو جان ہی نکل گئی۔ علیزے، کیا ہوا ہے؟ لیبر پین ہو رہی ہے کیا؟ وہ علیزے کے ہاتھ ملنے لگی۔ ہمت کرو بیٹا میری جان۔ امی، مجھے جلدی سے ہسپتال لے جائیں، میں مر جاؤں گی ورنہ۔ نہیں بیٹا، ایسی باتیں نہ کرو، میں ابھی بدران کو کال کرتی ہوں، تم بس صبر کرو، حوصلہ کرو۔ امی، مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا امی۔ ہائے میرے اللہ، مجھے بچا لے۔ ماما پلیز چپ ہو جائیں۔ وہ معصوم اپنی ماں کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، جسے اپنی ماں اس حالت میں دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ہیلو بدران، کہاں ہو؟ جلدی سے گھر پہنچو، علیزے کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کیا ہوا ہے آپی کو؟ اسے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، تم جلدی سے گھر پہنچو، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ جی امی، بس میں 5 منٹ تک آ رہا ہوں۔ کیا کروں، کیسے جنت کو ریان کی زندگی سے نکالوں؟ ریان تو کچھ زیادہ ہی اس میں انٹرسٹ لینے لگ گیا ہے۔ صبح جس طرح اس نے نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا، کچھ نہ کچھ تو دونوں کے درمیان ضرور ہوا ہوگا۔ نہیں، یہ سب کچھ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ ریان جو کچھ کرے گا صرف اور صرف انا کے ساتھ کرے گا۔ سب سے پہلے مجھے ریان کی زندگی سے جنت کو نکالنا ہے۔ بہت جلدی اب ریان سے میرا نکاح کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ تو اسے مکمل اپنی طرف کر لے گی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ریان کو کال کرتی ہوں اور پوچھتی ہوں وہ کہاں ہے۔ اس نے فوراً ریان کا نمبر ملایا۔ 2 بار اس نے ریان کو کال کی مگر ریان نے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی۔ میری کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہا، یہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اس نے پھر سے اس کا نمبر ملایا تو اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو ریان، تم میری کال اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے؟ انا نے سرد لہجے میں کہا۔
کیا تم نہیں جانتی میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں؟ کیوں بار بار کالز کر کے مجھے تنگ کر رہی ہو؟ کوئی ضروری بات ہے تو بتاؤ۔ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ گھر میں تو سب ٹھیک ہے، مگر میری زندگی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا۔ تم نے مجھ سے نکاح کرنا ہے یا نہیں؟ مجھے جواب چاہیے۔ آر یو ان سینسز؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میرا بھائی اس وقت زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے اور تمہیں اس وقت اپنی پڑی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو تم، کتنی خود غرض لڑکی ہو تم۔ مجھے کال مت کرنا اب۔ اور ہاں، نکاح کا پوچھ رہی تھی نا؟ نہیں کرنا مجھے تم سے نکاح، جاؤ۔ عجیب، ریان نے تلخ لہجے میں یہ سب کچھ کہا اور کال بند کر دی۔ اف، میں پاگل ہو جاؤں گی اس ریان کی باتوں سے۔ اس نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا بدلہ میں ان دونوں سے لوں گی۔ کیوں یہ انسان میری کال اٹینڈ نہیں کر رہا اور نہ ہی میسج کا جواب دے رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے یہ۔ شادی ہوگی تو ہی سکون ہوگا، رشتہ بھی نہیں بھیجتا۔ میں تو بہت پریشان ہو گئی ہوں اس کی وجہ سے۔ پلیز جہان زیب، میری کال اٹینڈ کرو۔ کیوں خفا ہو؟ کیوں بات نہیں کر رہے؟ وہ باہر لان میں یہاں وہاں چکر لگا رہی تھی اور اس کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ ہماری زندگی میں سکون ہی نہیں ہے، کبھی کوئی ٹینشن، کبھی کوئی ٹینشن۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے جو سکون کا گزرا ہو۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ انا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی چکر لگا رہی ہوں۔ تم بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ کیا چلنا ہے؟ میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تمہیں پتہ ہے یشوا، ریان اور جنت کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ تمہیں کس نے کہا؟ اتنی جلدی انڈرسٹینڈنگ کہاں سے ہو گئی؟ تمہیں پتہ ہے جب میں صبح ریان کے کمرے میں گئی تھی، جنت نے دروازہ کھولا تھا اور اس نے نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا۔ بھلا اس کے پاس نائٹ سوٹ کہاں سے آیا؟ یشوا نے حیرانگی سے کہا۔ ظاہر سی بات ہے، ریان نے لے کر دیا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں کچھ تو چل رہا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں نا اس نے نائٹ سوٹ لے دیا اور وہ دونوں بیڈ پر سوتے ہیں ایک ساتھ؟ ہاں، ایک دن بھائی اسے لے کر تو گئے تھے شاپنگ پر، شاید یہی چیزیں لے کر آئے ہوں گے۔ یہ سن کر انا جل بھن گئی۔ تم نے انہیں روکا کیوں نہیں شاپنگ پر جانے سے؟ تمہیں روکنا چاہیے تھا۔ تم اچھے سے جانتی ہو نا میں ریان کو کتنا پسند کرتی ہوں۔ کوئی اور تو میری مدد کرتا نہیں، تم ہی میری مدد کرو یشوا۔ تم جانتی ہو نا اب میں بالکل اکیلی ہوں۔ میں نے ابھی ریان کو کال کی تھی، میں نے اسے کہا کہ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے نکاح کے حوالے سے۔ تم نے ریان بھائی کو کال کیوں کی؟ اس وقت ہم سب بہت پریشان ہیں عفان بھائی کی وجہ سے۔ عروج کو دیکھو، اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے۔ ابھی ریان بھائی کی اس سے بات ہوئی تھی۔ عفان بھائی کی حالت بہت خراب ہے۔ انہوں نے تم سے وعدہ کیا ہے نا، وہ تم سے ضرور نکاح کریں گے۔ اس وقت تمہیں عفان بھائی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یشوا، دعا میں کر رہی ہوں عفان بھائی کے لیے، مگر میں تم سے جو بات کر رہی ہوں اسی پر رہو نا۔ ٹاپک کیوں چینج کر رہی ہو؟ انا، تم پاگل ہو گئی ہو سچ میں۔ تم صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتی ہو۔ اگلا کی سچویشن میں ہے، تم بالکل بھی نہیں سمجھتی اس چیز کو۔
ٹھیک ہے، مجھے زیادہ لیکچر سننے کی عادت نہیں ہے۔ میں اپنی حویلی میں ہی ٹھیک تھی جہاں سب پر میرا رعب تھا۔ صرف اور صرف سب لوگ میری سنتے تھے، مگر یہاں تو سب الٹا مجھے ہی سناتے رہتے ہیں۔ کیسی ہو عالیہ تائی؟ تمہیں تو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ مجھ سے فون کر کے خیر خیریت ہی معلوم کر لے۔ بی بی جی، بس کیا بتاؤں میں آپ کو، جب سے ہمارے اقبال صاحب کا انتقال ہوا ہے ہمارا تو دل بجھا بجھا سا رہتا ہے کہ ہم کیا بتائیں آپ کو۔ روز حویلی کی طرف چکر لگاتی ہوں، مگر وہ ریان صاحب تو حویلی کو تالا ہی لگا کر چلے گئے ہیں۔ ہم جیسے تھوڑی دیر حویلی میں بیٹھ کر اقبال صاحب کے لیے دعا ہی کر دیتے۔ فکر نہ کرو، بہت جلد آؤں گی میں گاؤں، پھر تم سب مجھ سے ملنے آنا حویلی۔ آپ بتائیں بی بی جی، نکاح ہو گیا آپ کا ریان صاحب کے ساتھ؟ اور وہ جنت کا کیا بنا؟ گاؤں واپس تو نہیں آئی ابھی تک ویسے؟ کیا وہاں پر ہی ہے وہ؟ ہاں، وہ ابھی تک یہاں ہی ہے اور میرا ریان سے نکاح نہیں ہوا۔ اسی سلسلے میں مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی بی بی جی، حکم کریں۔ مجھے بتاؤ میں ریان کی زندگی سے جنت کو کیسے نکالوں؟ میں نے تو سوچا ہے جنت پر کوئی الزام لگاتی ہوں جس طرح اس سے دور ہو جائے۔ کیسا الزام بی بی جی؟ یہی کہ پہلے اس کا کسی اور لڑکے کے ساتھ چکر تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بی بی جی، مگر آپ کیا بتائیں گی کس کے ساتھ چکر تھا؟ کیونکہ اس کی ماں نے تو کبھی اسے گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیا تھا۔ اور بی بی جی، اس کی ماں بتا رہی تھی جنت بہت زیادہ خوش ہے ریان کے ساتھ۔ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، اور جس دن اقبال صاحب کا انتقال ہوا تھا اس دن ریان جنت کے ساتھ اس کی ماں کے گھر سویا تھا۔ یہ سب باتیں انا کو اندر سے جلا رہی تھیں۔ تم یہ سب کچھ مجھے مت بتاؤ، تم بس جلدی سے کوئی ایسے لڑکے کا انتظام کرو۔ لڑکے کا انتظام؟ کیا مطلب بی بی جی؟ تم سے میں جو کہہ رہی ہوں نا، بس وہ کرو۔ لڑکے کو تم نے اچھے سے سمجھانا ہے کہ وہ ریان کے سامنے یہی کہے گا کہ وہ جنت کا پرانا اور پکا عاشق ہے اور جنت سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ جتنے پیسے وہ مانگے گا مجھے بتا دینا، میں بھیج دوں گی۔ جتنا جلدی ہو سکے یہ کام کرو، اور ہاں، فکر نہ کرو، تمہیں بھی موٹی اسامی دوں گی۔ امی، میری برداشت اب ختم ہو رہی ہے، بس میری بچی، بس ہاسپٹل آنے ہی والا ہے، بس تھوڑا سا صبر کر لو۔ آپ ہی ہمت کریں، بس تھوڑا سا راستہ رہ گیا ہے۔ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر بدران کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ڈرائیونگ کرنا اس کے لیے اس وقت بہت مشکل کام تھا۔ جیسے ہی علیزے ہاسپٹل پہنچی تو اسے ایمرجنسی وارڈ میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ ڈاکٹر، پلیز جلدی سے بتائیں آپی کی ایسے اچانک کیوں طبیعت بگڑ گئی ہے؟
تم خود دیکھو، اس نے مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دی ہے۔ وہ مجھے کیا جان سے مارے گا؟ اس سے پہلے ہی میں اس کی جان نکال دوں گا، دیکھنا تم میں کیا کرتا۔ علی سلطان نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ بس علی سلطان، بس، میرا اور تمہارا سفر یہاں تک ہی تھا، میں اس سے آگے تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تم کیوں اپنے آپ کو مشکلات میں گھیر رہے ہو؟ یہی تو زندگی کا مزہ ہے میرے دوست۔ ہاں جی ریڈرز، تو بتائیں کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی، بلکہ بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اتنی رومانٹک ویڈیو تو یہ بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ تھی ہی نہیں۔ خیر، پھر بھی آپ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ کومنٹس چاہیے ہیں مجھے اس ویڈیو پر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔